ترستی ہے نگاہیں پھر سے ایسے نوجوانوں کو، اذانیں جو دیا کرتے تھے تلواروں کی چھاؤں میں۔ مکہ کے کافر اپنی طاقت سے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ بدر کی شکست وہ اب تک نہیں بھولے تھے اور انتقام کی آگ نے جیسے انہیں پاگل سا کر دیا تھا۔ از سر تاپا لوہے میں لدے ہوئے ان کے بہادر نوجوان ہمیشہ کے لیے اسلام کے نام لیواؤں کا نام و نشان مٹانے آئے تھے۔ مدینہ کی تقریباً ساری آبادی سمٹ کر دشمن کے مقابلے پر چلی گئی تھی۔ کیا بوڑھے اور کیا نوجوان، رافع اور سمرہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے کو ایک دراز قد نوجوان باور کرایا تھا، اور سمرہ نے رافع کو کشتی میں پچھاڑ کر لشکر اسلام میں داخلے کی اجازت حاصل کی تھی۔ مدینہ کی بوڑھیوں اور بچوں کے ہاتھ خدا کے دربار میں اٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنے بچوں اور بھائیوں کو فتح مند واپس لوٹنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آج صرف مدینہ کی ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت کا سوال تھا۔ اور یہ کیسا اتفاق تھا کہ ایسے ماحول میں حنظلہ کی شادی ہو رہی تھی۔ خوبصورت اور سجیلے حنظلہ دولہا بنے ہوئے تھے۔ معصومیت اور بھولے پن نے ان کی کچی جوانی کو ایک عجیب سا نکھار عطا کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن سے بات کرنے چلے گئے تھے۔ زندگی کے نئے سفر میں اپنے نئے ہمراہی کو ابھی وہ سمجھنے ہی کی کوشش کر رہے تھے۔ نئی نویلی دلہن کی نظریں بار بار شرم سے جھک جاتی تھیں۔ حنظلہ کے روپ میں اسے کیا پیارا شریک زندگی ملا تھا جس کے چہرے پر قربان ہونے کو جی چاہتا تھا۔ کیسی پیاری شخصیت تھی، جی چاہتا تھا بس دیکھتے ہی جائیں، ایک ٹک پلک بھی نہ مارے، یوں ہی گزر جائے یہ ساری زندگی اور یہ باتوں کا تسلسل کبھی ختم نہ ہو۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا۔ حنظلہ اور ان کی دلہن آنے والی زندگی کے سارے خوابوں میں گم نئے نئے عہد و پیمان کرتے رہے، نئے نئے منصوبے بناتے رہے اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی دلہن سر کے ہلکے ہلکے اشاروں سے حنظلہ کے سارے سوالوں کا جواب دیتے رہی۔ حنظلہ کے سرخ و سفید چہرے پر طمانینت کا رنگ کسی مشعل کی طرح جھلملاتا رہا اور آنکھوں میں خوابوں کی پرچھائیاں لرزتی رہیں۔ وقت گزرتا رہا، لمحے، منٹ، گھنٹے۔ حنظلہ غسل کے لیے اٹھ گئے۔ انہوں نے سر پر پانی کا پہلا پیالہ انڈیلا، تبھی کوئی کہتا ہوا گزر گیا، شکست، زبردست شکست، احد کے میدان میں مسلمانوں کو زبردست شکست ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حنظلہ کا سارا جسم جھنجھنا اٹھا۔ وہاں لشکر اسلام پر آفت ٹوٹ رہی ہے، یہاں وہ اپنی دلہن سے لگے بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ ایک اندھیرا سا ان کی آنکھوں میں چھا گیا۔ وہ اسی طرح کھڑے ہو گئے، سر کے بال اوپر سے بھیگ گئے تھے۔ کمرے سے انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی، نیام سے نکال کر سونتی، ایک زخمی سی الوداعی نظر اپنی دلہن پر ڈالی۔ نئی دلہن نے گھونگھٹ الٹ کر دیکھا، اس کا سرتاج جہاد کے جوش میں سرشار ہو کر کچھ اور بھی خوبصورت دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے بہت کچھ کہنا چاہا لیکن لفظ اس کے ہونٹوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئے۔ آنسوؤں کی موٹھی دھاریں آنکھوں سے برس پڑی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک حالات نے یہ کون سی کروٹ لی ہے۔ خدا حافظ سرتاج، لرزتی ہوئی آواز میں وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ خدا حافظ، مضبوط آواز میں حنظلہ نے کہا، اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا میدان احد کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ دوپہر کی آگ میں تپتا ہوا احد کا یہ میدان انہیں اس وقت پھولوں کی سیج سے بھی پیارا لگنے لگا تھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے، احد کے میدان پر بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے انصار اور مہاجروں کی لاشیں خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھی۔ انہی میں ایک طرف نئے دلہا حنظلہ کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ ان کے جسم پر نہ جانے کتنے زخم تھے، سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ اپنے خون میں ڈوبے ہوئے حنظلہ اب بھی مسکراتے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے گویا سچ مچ کے دلہا تو وہ اب ہوں۔ ان کی نئی نویلی دلہن پھولوں کی سیج پر ان کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں دروازے پر ہی لگی رہ گئیں، کم از کم اپنا غسل پورا کرنے تو وہ ضرور آئیں گے۔ لیکن حنظلہ غسل کیا کرتے، وہ تو لہو سے ہی غسل کر چکے تھے۔
اسی لیے تو ان کو دفنانے سے پہلے غسل بھی نہ دیا گیا جو ہر میت کو دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار آنکھوں سے کہہ رہے تھے، کیا ہوا حنظلہ اگر اپنا غسل پورا نہ کر سکے؟ سچ میں دیکھ رہا ہوں خدا کے مقدس فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ کے دوست ابو سعید سعدی افطہ خیزہ اپنے ساتھی حنظلہ کو دیکھنے احد کے میدان میں پہنچ گئے۔ حنظلہ کے ماتھے پر پسینے کی سی ننھی ننھی بوندیں بکھری ہوئی تھی، لگ رہا تھا حنظلہ موتیوں کا کوئی تاج پہنے ہو۔ حنظلہ کے ہونٹوں پر کتنی بھرپور مسکراہٹ تھی، کیسا اطمینان تھا۔ ابو سعید سعدی پیار بھری نگاہوں سے نہ جانے کب تک حنظلہ کو تکتے رہے۔ آج سے پہلے ایسا خوبصورت دولہا انہوں نے کبھی